تو اپنی زبان پہ اللہ سے مانگے. پھر دعا بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے بغیر توجہ کے. اللہ دعا نہیں سنتا کہ خیال آپ کا کسی اور طرف ہے اور اللہ سے دعائیں مانگے. تو دعا کے لیے بھی اللہ کے ہاں شرط ہے. بغیر توجہ کے دنیا کے اندر کوئی آدمی آپ سے مانگے تو آپ اس کو نہیں دیتی ہے تو رب کی ذات کیسے دیتی؟ اس لیے آج دعائیں کی جاتی ہیں. لوگ گلا کرتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی. اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ سے حاجت اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے, پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے, دعائیں مانگی جاتی ہے. لیکن توجہ چونکہ نہیں ہے اس وجہ سے اللہ کے ہاں وہ دعا قبول نہیں ہوتی. جس طرح فرمایا پہلے تو یہ ہے کہ بات بدبخت ایسے بھی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے. نماز تو پڑھی مزدوری لے کر نہیں گئے کہ عبادت کرنے کی مزدوری ہوتی کہ تم اللہ سے کچھ مانگتے. سبھی ذات کے دربار میں تم آئے تھے اور نماز پڑھ کے چلے, اللہ سے کچھ مانگے. فرمایا اللہ کریم فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا کہ دنیا کے کلام میں شک ہو سکتا ہے, اللہ کے کلام میں کبھی شک نہیں ہو سکتا. پکی اور سچی بات ہے. الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے. یستکبرون کون لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں تو کہا یستکبرون عن عبادتی, اور میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں. مراد سے یہ ہے کہ دعا نہیں کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ اللہ کریم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اللہ کے ہاں عبادت ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا یہ عبادت کی مغز ہے, خلاصہ ہے. یعنی عبادت کرتا ہے انسان, ریاضت کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, قعدہ کرتا ہے, رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ عبادت ہے. یہ کس لیے کی ہے کہ آخر میں اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. گویا دعا یہ عبادت کی مغز ہے, دعا ہی عبادت ہے. اب آیت کو سنو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں,
اب دعا کے چلے جاتے ہیں، مانگنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے متکبر لوگ ہیں، کون سے شخص ہے جو محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، یہ سخی ذات کے دربار میں آپ آئے ہیں، عبادت کر کے اس سے دعا تو کرو۔ اور نبی رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں ہے۔ گویا دعا کرنے والا اللہ کے سامنے بڑی عزت والا ہوتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرے سامنے گر گراتا ہے، اپنی ضرورت میرے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم التجائیں کرتے ہیں، ہم گر گراتے ہیں تیرے سامنے، اللہ تو ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بارشیں مانگی جاتی ہیں جناب، نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں نماز کے بعد اللہ سے کہ اللہ کو باران رحمت عطا فرما، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی ہے، ہماری مشکلیں آسان نہیں ہوتی ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں۔ تو دعا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ سے پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب کے سامنے دعا کرو، اللہ کے سامنے التجائیں کرو، لیکن کیسے؟ تضرعا، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ سرگوشی کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے۔ یہ ہے دعا، شرط عاجزی سے مانگی۔ ادھر دعا بھی کرتا ہے انسان، اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، ادھر دعا بھی کرتا ہے، خارش بھی ہو رہی ہے، ادھر دعا بھی کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے، ادھر دعا بھی کر رہا ہے، دل کے اندر دکان کا بھی خیال ہے، ادھر دعا بھی کر رہا ہے، معاشرے کے اندر اپنے مسائل بھی انسان اپنے ذہن میں لا رہا ہے، پھر اللہ کی طرف جب توجہ نہیں ہوگی تو عاجزی بھی نہیں آئے گی، جب عاجزی نہیں آئے گی تو ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہوگی۔ کیسے دعا قبول؟ جو دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، یہ دعا ہے اصل۔ ادھر دعائیں بھی ہم کرتے ہیں اور چونکہ عاجزی اور توجہ نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے متکبر آدمی جو صحیح معنی میں شرائط کے ساتھ دعا نہیں کرتا۔ ایک صحابی گھر سے نکلے، کسی خیال میں تھے اور شہر سے باہر نکل گئے، راستے میں خیال آیا جناب گھر سے تو میں نکلا ہوں لیکن گھر کا دروازہ بند بھی نہیں کیا ہے، تالا بھی نہیں لگایا ہے، اب پھر میں واپس لوٹوں گا اور گھر کا دروازہ بند کروں گا، تالا لگاؤں گا، بڑی دیر ہو جائے۔ اب اس نے
آبادیاں تو تھی، کچی آبادیاں تھی، اور اپنی گلی کے اندر آیا، اپنے دروازے کے سامنے آیا ہوگا، سائڈ میں بہت سے مکانات بن چکے تھے، پریشان ہو گیا کون سا گھر میرا ہے، چلتے چلتے دروازے کے سامنے پہنچا، وہاں پہ دروازے کے ساتھ کنڈی بھی لگی ہوئی تھی، تالا بھی لگا ہوا تھا، پریشان ہو میں نے تو تالے کے بغیر چھوڑ دیا، یہ میرا مکان نہیں ہو سکتا، آگے چلنے لگا، خیر سے آواز آئی، بندے پہلے بھی تو بھول گیا تھا، اب بھی تو بھول رہا ہے، یہ تیرا ہی مکان ہے، اور چوکٹ کے اوپر سے چابی لے لے اور تالا کھول، یہ تیرا مکان ہے، اوپر سے ایسے ہاتھ ڈال کر اس نے چابی تالا کھولا، گھر کے اندر ایک ریور بنا ہوا تھا، ریور بنا ہوا تھا، جدوار 7-8 سال کے بعد پھلے پھولے تھے، بہت زیادہ ہوئی، تو سچے نیت کے ساتھ دعا کرے تو اللہ دعاؤں سے قبول کرتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آج دعائیں کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں، گڑگڑایا جاتا ہے اللہ کے سامنے، نہ ہماری حاجات پوری ہوتی ہے، نہ ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ بارشیں برستی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، نمازیں سجدہ، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے، کہ میں جب بھی دعا کروں اللہ کے ہاں دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مدمعک، حلال کھایا کر، اللہ دیا تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، اپنی خوراک حلال کر، اور روزیوں کے اندر برکات نہیں ہے، کیوں؟ تمہارے لقمے حلال کے نہیں ہے، حرام کی ہے، حرام ذرائع سے، حرام یہ نہیں کہ کوئی حرام کا لقمہ کوئی ایسی ناجائز چیز کا، بلکہ ایک آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، کوئی ملازم ہے اور اپنے ملازمت کو صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتا، جو تنخواہ لے رہا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اپنی ڈیوٹی جب پوری نہیں کی، مزدور اپنی مزدوری پوری نہیں کرتا تو وہ جو مزدوری دے گا وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ فرمایا اپنے کھانے اور لوانے کو پاک کر، یعنی حلال کا روزی کما، حلال کما، حلال کھا، یہ مراد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستجاب دعاؤهم، تین بدبخت ایسے ہیں کہ جس کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، دنیا کی زبانیں جھوٹ بول سکتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ آ نہیں سکتی۔ تین بدبخت ایسے ہیں کہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ سود کھانے والا، دعائیں کرے، التجائیں کرے، حج کرے، عمرے کرے، اللہ کے اس کی دعا قبول نہیں ہے، کیونکہ دعا یہ سود ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، 70 بڑے بڑے، سب سے ادنی ترین گناہ کیا ہے؟ ادنی ترین گناہ، ان 69 بڑے گناہ، اس گناہ سے بڑے گناہ، اور
سب سے 70واں گناہ یہ ہے، یعنی 70 درجے پر جو گناہ ہے، فرمایا ان ينكح الرجل امه، کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ آج گلی کوچوں کے اندر، بازاروں اور گلیوں میں آج سود کھانے والے سود کھا رہے، کوئی سود لے رہا ہے اور کوئی سود دے رہا ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ سود کھا لیا یا سود دے دیا، پیسے اکٹھے ہوئے جناب کی میں ہاتھ کے لیے جا، وہاں پہ بخشوانے کے لیے جا، حلال کے لیے پیسہ، یہ عبادت والی کہاں قبول ہوگی کہ ظلم سے پیسہ نہیں؟ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ہٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، وہ پیسہ اور دیا وہ تو نے صدقہ کر لیا، جیب میں ٹوٹے ہوئے پیسے پڑے تھے جناب، کیا کریں گے؟ گر جائیں گے، مسجد کے درد ہے وہ ڈبے میں تم نے ڈال دیا، تم نے کہا کہ یہ تو پیسے ہیں، تو تھوڑے سے اللہ نے بتایا تھا یہ وہ صدقات، یہ جو صدقے میں دیا ہے اللہ کے نام پہ دیا ہے، اس کو اللہ بناتا ہے، اور سود اور ظلم اور ستم سے دوسرے سے پیسہ نکلوایا اللہ اس کو بچاتا ہے، یعنی اس سے برکت کو کم کر دیتا ہے۔ پیسے تو بڑے آ جائیں گے، بینک بیلنس آپ کا بڑھ جائے گا، جائیدادیں زیادہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے ہاتھ میں مکان کم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا نا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ آکل الربا، سود کرنے والے پر، وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ سَوَاءٌ، اس کے درمیان میں وکیل بننے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، گواہ بننے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اور ان کے درمیان میں کاتب یعنی لکھنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ سود خور آدمی اور سود کھانے والا آدمی، سود لینے والا، اور ان کے درمیان میں جو گواہ ہے ان پر بھی، اور جو لکھنے والے ہیں ان پر بھی، اور ان کے علاوہ بھی ان کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، کسی ذمہ میں تعاون کرتے ہیں، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر دعا کیسے کروں؟ تین بدبخت آدمی، اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، ایک اس میں سے آکل الربا، اور دوسرا وہ مکثر الغیبہ، کثرت کے ساتھ لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، لوگوں کے اپنے زبان میں کہتے ہیں کپڑے دھونے والا، جب بھی محفل لگے لوگوں کے کپڑے دھوئے، غیبتیں کرے، اور تیسرا من کان فی قلبہ غل او حسد من المسلمین، تیسرا وہ بدبخت آدمی جس کی دعا اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، کہ جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد موجود ہے، کھوٹ موجود ہے، دشمنی موجود ہے، اس آدمی کی دعا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔